حفظہ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کب سے انہیں جانتی تھی؟ مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں صدف کے ساتھ. اور چینل 5 جس طرح آپ کو پتہ ہے میں مارننگ شو کرتی تھی, اور مارننگ شو سے زیادہ اگر میں وہاں پہ ٹکی تھی تو میں اس بندی کی وجہ سے ٹکی تھی, کیونکہ وہ مجھے لانے والی وہ تھی. اور جب مجھے یاد ہے میرا آڈیشن تھا تو وہ واحد بندی تھی جو مجھے آڈیشن کے رزلٹ سے پہلے مجھے کہتی تھی میں نے کہہ دیا ہو گیا ہے. اور اتنا اچھا ٹائم اس کے ساتھ اور اتنی اچھی گائیڈنس اس سے مجھے ملتی تھی بہنوں کی طرح. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ میں مطلب نڈھال ہو جاتی تھی کام سے اور پریشرائز ہو جاتی تھی. مارننگ شو کرنا بالکل آسان نہیں ہے, ان اے سینس کہ آپ لگا لیں کہ ہر وقت پروڈیوسر آپ کے کان میں بول رہا ہے اور آپ کو اگر لائف کا ایکسپیرینس نہیں ہے. میں روز آ کے اس کا کان کھا رہی ہوتی تھی, صدف مجھے کہاں پھنسا دیا. اور مجھے کہتی تھی یار تم کرو تو صحیح, تم بہت اچھا کر رہی ہو. میری اور اس کی اتنی ملاقات ہوتی تھی کہ میں ظاہر ہے میں صبح آتی تھی 9 بجے اور میں 11 بجے فری ہوتی تھی. پھر بھی مجھے 11 بجے آف ہونے کے باوجود مجھے ہوتا تھا کہ صدف نے 1-1.5 بجے آنا ہے اور میں نے اس سے ملنا ہے, تو میں اس سے ملنے بغیر نہیں جانا. تو اتنی اچھی بانڈنگ تھی میری اس کی. وہ میرے بڑا بھائی تھا. بڑا بھائی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ لڑکی نہیں تھی, وہ ایک دبنگ آدمی تھا اور میڈیا کا اتنا پاورفل آدمی تھا کہ ایسی جگہ جہاں نہ آپ جا سکتے نہ میں جا سکوں, صدف وہاں پہ پہنچی ہوتی تھی. اور ہر جگہ میری اس سے ملاقات ہوتی تھی. جب میں آؤٹ ڈور کے لیے کسی اور چینل کے لیے بھی جایا کرتی تھی تو وہاں صدف ہماری سب سے پہلے پہنچی ہوتی تھی. تو حفظہ آپ یہ ابھی لانگ مارچ کو کور کر رہی تھی اور وہ بھی اسی لانگ مارچ میں تھی, تو کیا ان سے کوئی ملاقات کوئی بات چیت ہوئی؟ ہاں 1-2 دفعہ لانگ مارچ میں مطلب لبرٹی میں اس سے میری ملاقات ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ جب ضمنی الیکشن تھے تو ہماری آؤٹ ڈور ملاقات ہوئی تھی. تب تو چینل میں بھی ملاقات ہوتی تھی, لیکن آخری جو ملاقات تھی وہ ہاکی اسٹیڈیم میں ہوئی تھی کیونکہ میں نے چینل 5 اسکپ کیا تھا. اور سین یہ تھا کہ میں نے 1-2 دفعہ اس سے ملنا چاہا کہ ہماری ملاقات ہو جائے, بٹ ظاہر آپ کو پتہ ٹائم نہیں ملتا. لیکن بات اکثر ہوتی تھی میں اس کے اسٹیٹس دیکھتی تھی, وہ اس کو اسٹیٹس دیکھ کے میں اس کو کہتی تھی ٹام بوائے. اس نے بال اپنے کٹوائے ہوئے تھے اور میک اپ نہیں اس کو کرنا آتا تھا. ہم اس کو اتنا چھیڑتے تھے, میں اور ایک میک اپ مین تھا. اور میک اپ کے بعد اس نے جو میک اپ کرنا ہوتا تھا وہ عجیب سی اس کی لک کا ہوتا. کہتے مجھے نا پسند ہے, تمہیں نہیں پتا حفظہ, مجھے وہ لپسٹک کا اس کا انداز تھا کہ وہ اس نے ایسے کر کے لگانی, اس کی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اور لگتا نہیں تھا کہ وہ میرڈ ہے, جس طرح کی وہ بچی تھی. اور اتنا پیور دل تھا اس کا, اتنی اچھی تھی وہ. مطلب اس نے کبھی کسی کے بارے میں برائی نہیں کی, اور برائی کرنے سے اس نے ہمیشہ مجھے بھی منع کیا. اکثر ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے, لیکن نہیں, وہ بہت نائس بندی تھی, بہت ڈیسنٹ تھی. آپ کے اس کی فیملی میں آنا جانا تھا کہ یہاں ملاقات کبھی ہوئی ہو اس کے پیرنٹس سے؟ پیرنٹس سے تو ایسے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن اکثر فون پہ بات وغیرہ ان سے ہوتی رہتی تھی. اور اس طرح کیونکہ وہ خود بھی اپنی فیملی کو بہت کم مطلب وہ رات میں ہی جایا کرتی تھی چینل سے فری ہو کے, اور مجھے کہتی تھی میری بھابھی بہت اچھی ہیں. میں کہتی تھی نا تم کام کر کے کوئی نہیں کرتی ویلی عورت, تو نہیں میری بھابھی کرتی ہیں سارے کام. یہ میرڈ تھی ان کے بچے گھر؟ ہاں صدف میرڈ تھی اور اس کے بچے بھی ہیں, اور تو بڑا پیار کرتی تھی اپنے بچوں سے وہ. ناظرین یہ بڑی دکھ کی بات ہے کیونکہ یہ مہینہ صحافی برادری پہ بہت بھاری گزرا ہے. پہلے ارشد شریف صاحب شہید ہوئے, پھر فواز خورشید صاحب کے انتقال کی خبر آ گئی, اور اب یہ ایک اور صحافی خاتون صدف نعیم کی وفات کی خبر آ گئی کہ وہ حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس لیے اس منتھ کو اگر دیکھا جائے اکتوبر کا, یہ صحافی برادری پہ بہت ہی بھاری گزرا ہے.